یہ ہے لاہور، ایک ایسا شہر جو 2000 سال سے زیادہ عرصے میں بار بار اجڑا، سنبھلا اور پھر زندہ ہوا، پرانی کہانیوں سے لے کر آج کی روشن گلیوں تک۔ جب آپ آج لاہور کی سڑکوں پر چلتے ہیں تو آپ صدیوں پرانی سلطنتوں، مقدس کہانیوں اور شاہی خوابوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ لاہور کو کھانے، رش اور ثقافت کے لیے جانتے ہیں، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شہر اتنا پر رونق کیوں محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی سوال ہے جس کا جواب ہم اس ویڈیو کے آخر میں دیں گے کہ لاہور ہر حملے کے بعد کیسے زندہ رہا اور 2026 میں بھی بسنت جیسے تہوار کیسے منا رہا ہے۔ یہ کوئی سبق نہیں ہے، یہ گلی با گلی، دور با دور لاہور کی کہانی ہے۔ لاہور کی کہانی اسلام یا مغلوں سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ پرانی ہندو روایات لاہور کو رام کے بیٹے لاو سے جوڑتی ہیں، جس سے اس کی بنیاد تقریباً 1000 قبل مسیح تک جاتی ہے۔ 7ویں سے 10ویں صدی عیسوی تک لاہور ہندو شاہی سلطنت کے تحت تجارت، علم اور دفاع کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا۔ سن 1021 عیسوی میں محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا اور یہ خطے کا پہلا بڑا مسلم دارالحکومت بنا۔ غزنوی دور میں لاہور ایک ثقافتی اور انتظامی مرکز بن گیا۔ مساجد، کتب خانے اور بازار اس شہر کی روح بننے لگے۔ مگر لاہور کی سب سے بڑی تبدیلی ابھی باقی تھی، ایسے بادشاہوں کے تحت جو اسے جنوبی ایشیا کا نگینہ بنا دیں گے۔ جب مغل لاہور پہنچے تو شہر نے صرف کروٹ نہیں بدلی بلکہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ یہ شہر سلطنت، طاقت، فن اور خوابوں کا مرکز بن گیا۔ سن 1584 میں شہنشاہ اکبر نے لاہور کو مغل سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور تقریباً 14 سال تک یہیں سے حکومت کی۔ اکبر نے لاہور قلعے کو وسعت دی، دیواریں مضبوط کی، دروازے اور شاہی دربار قائم کیے۔ لاہور ایک شاہی قلعہ بن گیا۔ جہانگیر اور نور جہاں کے دور میں لاہور شاعری، باغات، مصوری اور نفاست کا شہر بن گیا۔ جہانگیر نے لاہور کو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر چنا۔ 1637 میں تعمیر ہونے والا اس کا مقبرہ آج بھی مغل محبت کی علامت ہے۔ پھر آئے شاہ جہاں، حسن کے بادشاہ۔ ان کے دور میں لاہور نے فن کی انتہا کو چھو لیا۔ سن 1641 میں شاہ جہاں نے شالامار باغ تعمیر کروایا، ہم آہنگی، فواروں اور مغل فلسفے کا شاہکار۔ سن 1673 میں شہنشاہ اورنگزیب نے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی دنیا کی عظیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ فصیل بند لاہور عروج پر تھا۔ بازار، قافلے، علماء اور ہنرمند اسے جنوبی ایشیا کے مصروف ترین شہروں میں بدل چکے تھے۔ مگر سلطنتیں ہمیشہ قائم نہیں رہتی اور لاہور اب اپنے سب سے مشکل دور میں داخل ہونے والا تھا۔ صدیوں کی شان و شوکت کے بعد لاہور ایک غیر یقینی دور میں داخل ہوا۔ مغل سلطنت کمزور پڑ گئی اور شہر بار بار حملوں کا شکار ہونے لگا۔ 18ویں صدی کے آغاز تک مغل اقتدار ٹوٹ چکا تھا۔ گورنروں کی آپس کی لڑائیاں، معاشی زوال اور کمزور دفاع نے لاہور کو غیر محفوظ بنا دیا۔ سن 1739 میں فارسی حکمران نادر شاہ نے بر صغیر پر حملہ کیا۔ لاہور کو لوٹا گیا اور یہ اس کی تاریخ کے تاریک ترین ادوار میں سے ایک تھا۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی نے 1748 سے 1767 کے درمیان کئی بار لاہور پر حملے کیے، جس سے شہر مسلسل عدم استحکام کا شکار رہا۔ افراتفری کے بعد ایک نئی طاقت ابھری۔ سکھوں نے آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل کیا اور دہائیوں بعد کچھ استحکام واپس آیا۔ سن 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور فتح کیا اور اسے سکھ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور میں نظم، فوجی طاقت اور مذہبی رواداری آئی۔ مسجد، مندر اور گردوارے ساتھ ساتھ موجود رہے۔ سن 1840 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اندرونی جھگڑوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا اور برطانوی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا۔ سن 1849 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی دور میں لاہور کا نقشہ بدل گیا۔
ریلوے، کالج، عدالتیں، عجائب گھر اور نئی سڑکیں بنی۔ گورنمنٹ کالج 1864 اور یونیورسٹی آف پنجاب 1882 نے لاہور کو تعلیمی مرکز بنا دیا۔ مگر ترقی کے نیچے ایک بے چینی پنپ رہی تھی۔ لاہور اپنی تاریخ کے سب سے جذباتی لمحے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سن 1949 میں تاریخ نے صرف سرحدیں نہیں بدلی، اس نے شہروں کو چیر کر رکھ دیا اور لاہور اس طوفان کے عین مرکز میں کھڑا تھا۔ لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے، ریل گاڑیاں کبھی بھری آئیں اور کبھی آئیں ہی نہیں۔ لاہور نے خوف، نقصان اور تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرت دیکھی، مگر لاہور بچ گیا۔ 1947 کے بعد یہ پاکستان کا ثقافتی اور فکری مرکز بن کر ابھرا۔ 1947 میں 10 لاکھ سے کم آبادی والا لاہور 2023 تک 13 ملین سے تجاوز کر گیا، جس نے رہائش، ٹرانسپورٹ اور زندگی کا انداز بدل دیا۔ فلائی اوورز، انڈر پاسز اور سگنل فری راستوں نے ٹریفک کا نقشہ بدل دیا۔ جدید لاہور میں رفتار بقا بن گئی۔ سن 2020 میں اورنج لائن میٹرو ٹرین پاکستان کی پہلی جدید شہری ریل بنی۔ شہری سفر میں ایک سنگ میل۔ 2010 اور ابتدائی 2020 میں رنگ روڈ کی توسیع نے لاہور کو نئے رہائشی اور کاروباری علاقوں تک پھیلا دیا۔ لاہور پاکستان کا میڈیا اور ڈیجیٹل مرکز بن گیا۔ ٹی وی نیٹ ورکس، اسٹارٹ اپس، فری لانسرز اور کانٹینٹ کریٹرز یہاں پھلے پھولے۔ فوڈ اسٹریٹ سے DHA کیفیز تک لاہور کی راتیں روشن ہو گئیں۔ کھانا، فیشن اور تہوار شناخت بن گیا۔ سن 2025 سے 26 تک لاہور تضادات کا شہر بن چکا ہے۔ ٹریفک اور ٹیکنالوجی، ورثہ اور بلند عمارتیں، ہنگامہ اور تخلیق۔ اور پھر بھی ایک سوال باقی رہتا ہے، اس کا جواب آسمان میں ہے اور ایک ایسے تہوار میں جو مٹنے سے انکار کرتا ہے۔ ہر شہر کے پاس سڑکیں ہوتی ہیں، کچھ کے پاس یادگاریں بھی ہوتی ہیں، مگر چند ہی ایسے شہر ہوتے ہیں جن کی روایتیں آسمان میں اڑتی ہیں۔ بسنت لاہور میں بہار کا تہوار ہے، رنگ، نئی زندگی اور خوشی کا جشن جس کی پہچان پیلے کپڑے اور پتنگ بازی ہے۔ بسنت کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، مغل دور سے بھی پہلے کی، جہاں ہندو بہار کی رسومات پنجابی ثقافت میں گھل مل گئیں۔ مغل دور میں بسنت شاہی تہوار بن گئی۔ جہانگیر جیسے بادشاہ لاہور میں کھلے عام پتنگ بازی کرتے تھے۔ نسلوں تک بسنت کا مطلب چھتوں پر خاندانوں کا اکٹھا ہونا، ڈھول کی تھاپ، کھانے کی خوشبو اور رنگوں سے بھرا آسمان تھا۔ دھاتی کیمیکل ڈور کے باعث ہونے والے جان لیوا حادثات کے بعد 2000 کی دہائی میں بسنت پر سرکاری پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی صرف ایک تہوار پر نہیں تھی، یہ لاہور کی ثقافتی دھڑکن پر خاموشی تھی۔ وقت کے ساتھ آوازیں بلند ہوتی گئیں، مکمل خاتمے کی بجائے محفوظ ضابطوں کا مطالبہ بڑھتا گیا۔ فروری 2026 تک بسنت ایک منظم علامتی شکل میں واپس آتی ہے، حفاظتی ضوابط، آگاہی مہمات اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ۔ یہ صرف پتنگ بازی نہیں، یہ لاہور کا اپنی پہچان نہ بھولنے کا اعلان ہے۔ تو لاہور ہر حملے کے بعد بھی کیسے زندہ رہا اور خوشی کیسے مناتا رہا؟ کیونکہ لاہور صرف تاریخ میں موجود نہیں، لاہور اپنے لوگوں میں زندہ ہے، قدیم داستانوں سے لے کر 2026 کی بسنت تک۔ یہی ہے لاہور۔ Presented by Azur, crafting moments that refuse to fade.